تبلیغ میں ایک بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ عمل میں آ جائے۔ قرآن میں 108 مرتبہ دعوت التوحید ہے، 8 اوپر 100 مرتبہ یہ بات اللہ نے بیان کی ہے کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور 80 مرتبہ دعوت القرآن ہے کہ زندگی بنے گی قرآن پر عمل سے بنے گی، ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ہم نے سنی ہے، سنی تو ہے لیکن عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ عمل نہیں کیا ہے تو ایسا ہے جیسے سنی بھی نہیں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ قرآن منع کرتا ہے ان لوگوں جیسا نہ ہو جاؤ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بات سنی ہے، قرآن کہتے ہیں سنی نہیں ہے۔ سننے کی بھی درجے ہیں، ایک سننا ایسے کہ بات سنی نہ سمجھا نہ سمجھنے کی کوشش کر دی، دوسرا بات سنی سمجھی بھی، بات سنی سمجھا بھی لیکن عمل نہیں کیا، تو یہ بھی نہ سننا ہے۔ بات سنی اور سمجھی بھی اور یقین بھی رکھا اور ان پر عمل کیا، یہ مطلوب ہے۔ صحابہ کو اللہ پاک نے رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے ہمارے لیے قیامت تک نمونہ بنایا۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی پیدا کرے، یہ ایمان کی نشانی۔ جس آدمی کو صحابہ سے محبت ہو اس کے دل کے اندر ایمان ہے، لیکن ایک تو زبانی محبت ہے، اصل محبت یہ ہے وَمِن شرط المحبت الموافقت، کہ ہم ان کے نقش قدر پر چلیں۔ صحابہ کی زندگی سارا خلاف ہے اور میں کہتا ہوں مجھے صحابہ سے محبت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ نبی کی ایک سنت بھی زندگی میں نہیں اور کہتے ہیں نبی سے محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے۔ وَمِن شرط المحبت الموافقت، جس سے محبت ہوتی اس کی ہر چیز میں آدمی کو مزہ آتا ہے۔ وَمِن شرط العداوت المخالفت، جس سے دشمنی ہوتی اس کی ہر چیز سے نفرت ہوتی۔ صحابہ میں کیا تھا، علم آیا پھر درمیان میں وہ انتظار نہیں کہ عمل بات کروں گا۔ ہاں یہود علماء جو تھے جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، تو قرآن میں اس سے پناہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچاؤ جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے۔ آج بہت مسلمان جھوٹ کو جانتے ہیں بولتے، رشوت کو جانتے ہیں پھر لیتے، سود کو جانتے ہیں، دھوکہ دینا جانتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، اس لیے مسلمان پریشان۔ انعمت علیہم راستے سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ مولانا انعام الحسن صاحب اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تبلیغ میں 20 سال ہو گئے لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتی، تبلیغ میں ساری زندگی پریمری اچھی چیز ہے، پریمری کے بغیر آدمی آج ڈگری حاصل نہیں، لیکن ساری زندگی پریمری میں، یہ تو ناکامی ہے نا۔ تبلیغ کے اعتبار سے ساری زندگی پریمری میں، ترقی محسوس نہیں ہوتی۔ تو ساتھیوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے کہ ترقی محسوس نہیں ہوتی؟ ساتھیوں نے پھر خود بتایا کہ تبلیغ کے 6 اعمال ہیں۔ کتنے اعمال ہیں؟ 3 خصوصی ہے، 3 عمومی ہے، 3 خصوصی ہے۔ منبر پر بیان کرنا یہ خصوصی ہے، مشورے میں بیٹھنا یہ خصوصی ہے، خواص بڑے بڑے لوگوں کی ملاقاتیں، یہ 3 اعمال ساری زندگی بھی کرو گے، جب 3 عمومی اعمال ساتھ نہیں کرو تمہیں ترقی محسوس ہو۔ وہ 3 عمومی اعمال کیا ہے؟ جب بھی بیان ہو، جس آدمی کا وہ محلے کا بیان ہو، اول سے آخر بیٹھنا۔ میرا دل چاہتا ہے یا نہیں، اپنے نفس کو مجبور کرنا۔ دین کے بعد طلب سے سنو گے، خدا کی قسم میں نے خود تجربہ کیا ہے، ایک بہت کم علم آدمی کی بات کو اگر تم طلب سے سنو گے تمہیں ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سارے نبیوں، یہود طلب نہیں تھا، پھر سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کیا کہا، نبی کی بات سے بھی فائدہ ان کو پہنچا نہیں، طلب نہ ہونے کی وجہ سے۔
تو ایک تو اول سے اخیر بیان سے، دوسرا اپنے اصلاح کی نیت سے اپنے محلے کے گشت میں خود نکلنا، یہ نہیں کہ تم گشت میں جاؤ ہم مشورہ کرتے ہیں، یہ جو مشورہ کرتے یہ ساری زندگی بھی مشورے کریں گے، عمومی گشت نہیں کرے گا، اس کو کبھی ترقی نصیب نہیں۔ تم دیکھو تو صحیح، عمومی گشت کی دعا اللہ پاک کے عرش کو ہلا دیتے ہیں مولانا الیاس، یہ تہجد سے بھی پڑھی ہے، تم دیکھو کہ تمہارے پریشانیاں دور ہوتی یا نہیں ہے۔ میواتیوں کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو گشت کا پوچھتے تھے کہ کہاں ہے گشت، ہم پریشانی آتی ہے تو گشت کو چھوڑ دیتے ہیں، کہاں گئے تھا بھائی میرا وہ فلانا کام تھا فلانا کام، گشت کو چھوڑ دیا اور پریشانی دور ہو جائے۔ اور تیسری چیز، اپنے محلے والوں کے ساتھ 27 دن کے بعد مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا، یہ تین عمومی کام کرو، پھر دیکھو تمہیں تبلیغ میں ترقی نصیب ہوتی یا نہیں۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔